اگر ہم اپنے گھر میں سفر کے مہینے میں 365 دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر 365 دنوں کے اعتبار سے 365 اناج کے دانوں پر دم کر کے اور ختم کروا کر کسی نہر میں ڈال دیں تو کیا اس عمل سے سفر کے مہینے کی جو نحوست ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ماڈرن دور میں ہیں، ترقی یافتہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت آدھے آسمان پر چاند پر پہنچ چکے ہیں، اتنی ترقی ہم نے کر لی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی وہ زمانے جاہلیت والی جو سوچ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو کنسپٹ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح کی رسومات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اسی طرح کی سوچ، اسی طرح کی منفی سوچیں ابھی تک ہماری جو ہے نا معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ خیال تھا، اور زمانے جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں، یہ جو کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے سوال بھی اسی مناسبت سے واٹس ایپ پر ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے بھی شیئر کروں کہ سفر کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ بھی صفر ہوتی ہے، یعنی سفر وہ صفر سے ہے، سفر کو نے صفر بنا دیا، سواد کے اوپر زبر ہے اس کو زیر بنا دیا، صفر، اور ناکام ہوتی ہے شادی اور نامراد ہوتی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی، لیکن آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور لوگ بار بار پوچھتے بھی ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا یہ باتیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسب الدار کہہ کر ہر قسم کی غلط فہمیاں دور فرما دی، اور زمانے جاہلیت کی سوچ کو جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسب الدار، کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس زمانے کا مالک کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے اس زمانے کا مالک کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دینوں کو لانے والا، راتوں کو لانے والا، راتوں کو لے کے جانے والا، دن کو لانے والا، دن کو لے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لا تسب الدار، زمانے کو برا بھلا مت کو، زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ تو سال کے 12 مہینوں میں، اور 12 مہینوں میں سے کسی دن میں 360 دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور ہم الزام در رہے ہیں کس پر؟ سفر کے مہینے پر، کہ سفر کے مہینے میں نحوست۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہو، ایک بے نمازی، کتنے گھروں میں نحوست جاتی ہے جی؟ آپ درس حدیث میں روزانہ شرکت کرتے ہیں نا، تو دیکھیں نا آپ کے سامنے بات آ گئی، 40 دنوں میں 40 گھروں تک اس بے نمازی کی نحوست جاتی ہے کہ جو ایک بے نمازی ہو ایک گھر کے اندر، تو ایک گھر میں اگر 4 افراد بے نمازی ہوں گے، اور کئی گھر ایسے ہوں گے جن میں بے نمازی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہوں، تو ان کی نحوست کہاں سے کہاں تک پہنچے گی؟ پھر 40 عدد کی تعداد تو بہت آگے تک، بہت چھوٹی ہے، پھر تعداد بہت آگے تک چلی جائے گی۔ تو نحوست بدعمالیوں کے اندر ہوتی ہے۔ نحوست جو ہے یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے نا تعریف فرماتے ہیں۔ انسان اعمال چھوڑ دے، بدعمالیاں کرنا شروع کر دے، تو اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی بدعملی کی وجہ سے نحوست کا نزول ہوتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ 365 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، 365 اناج کے دانوں کو لینا ہے، اور پھر اس کے اوپر دب کر کے ختم کروا کے نہر کے اندر باندھ دینا ہے، تو یہ عمل اس ترتیب کے مطابق نہ کسی حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے، نہ میں نے کسی کتب ابدال بزرگ اللہ والے کی طرف سے یہ عمل جو ہے نا میں نے کہیں دیکھا نہ پڑھا، اور نہ ہی کہ نظر سے گزرا، لیکن یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں۔ باقی رہی بات قرآن مجید کی، تو قرآن مجید فرقان حمید کا 24 گھنٹے پڑھنا باعث خیر و برکت ہے، سورہ مزمل ہو یا سورہ یاسین ہو،
सूरत मुल्क हो या कोई दूसरी सूरह मुबारक हो, कुरान का एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़, एक एक आयत मुबारक बाइस फजीलत है, बाइस अजर सवाब है और बाइस सआदत है, बाइस खैर व बरकत है। लेकिन ये जो तरतीब इस तरतीब के मुताबिक जो तरतीब बताई गई है सवाल के अंदर, इस तरतीब के मुताबिक पढ़ना कहीं से मनक़ूल नहीं है। दूसरी बात कि इस नीयत के साथ पढ़ना कि सफ़र के महीने की नौसत ख़त्म होगी, ये बिदअत हो जाएगी। फिर आपको इस पढ़ने पर कोई सवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसे अमल को करने जा रहे हैं कि जिस अमल का कोई सबूत नहीं है, न कुरान में, न हदीस में, न इजमा उम्मत में, न बुजुर्ग, न खुद अदाल की तरफ से यह अमल मनक़ूल है। तो ये गोया कि एक खिलाफ शरअ अमल हो गया, एक बिदअत वाला अमल हो गया। तो इसलिए इस तरतीब के मुताबिक अगर आप इस नीयत के साथ पढ़ेंगे कि सफ़र के महीने की नौसत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये बिदअत हो जाएगा ये अमल। इस पर सवाब तो दूर की बात और बाइस खैर व बरकत तो दूर की बात, नौसत का ख़त्म होना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है ना वो आप पर गिरफ्त आ सकती है, पकड़ आ सकती है। इसलिए ऐसी बदअमालियों से और ऐसे आमाल से जो खिलाफ शरअ हों या जो मुस्तरद आमाल और वज़ाइफ ना हों, उनको पढ़ने के बजाय मुस्तरद जो वज़ाइफ आपको बतलाए जाते हैं, मुस्तरद अमल जो आपको बतलाए जाते हैं, उनको क्या करें। इंशाअल्लाह उन आमाल के करने से, उन वज़ाइफ के पढ़ने से ज़रूर खैर व बरकत होगी। आपके ज़हन में भी किसी किस्म के सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करें।